ایک دفعہ 3 دوست اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے کیا ہوا، وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے اچانک طوفان آ جاتا ہے۔ جب طوفان آیا تو وہ پریشان ہو گئے، جگہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، آیا کہ ہم کیسے بچیں۔ دیکھتے دیکھتے انہیں ایک غار نظر آتی ہے۔ وہ غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ غار کے اندر جاتے ہیں، طوفان اتنا تیز تھا، پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر پھسلتا ہے اور غار کے منہ کے آگے آ جاتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ وہ پتھر غار کے منہ کے آگے آ گیا، غار کا دروازہ بند ہو گیا، باہر جانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ نہ اندر کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پکانے کے لیے کچھ ہے، نہ رہنے کے لیے کچھ ہے۔ ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے۔ نہ کسی کو بتا سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ بنا ہے۔ ٹیلی فون، انٹرنیٹ کا دور ہے نہیں تھا، جدید ٹیکنالوجی ہے نہیں تھی، پریشان تھے کیا کریں۔ تینوں سوچتے ہیں اس مصیبت کا حل ایک ہی چیز ہے کہ ہم اپنی اپنی نیکیاں یاد کریں اور اپنے رب کے حضور دعا مانگیں۔ تینوں یاد کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے، یا اللہ، میرا ایک نوکر تھا، چاولوں کی اسے مزدوری دینی تھی، لیکن وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے پھر چاول کی فصل لگائی، اس سے نفع ملا، اس سے میں نے بیل لے لیا۔ مولا کچھ عرصے کے بعد وہی بندہ واپس آتا ہے اور آ کر مجھے مطالبہ کرتا ہے، مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا مال کہاں ہے، میری مزدوری کہاں ہے۔ مولا میں نے تیری رضا کے لیے وہ بیل اسے دے دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، میری مزدوری یہ تو نہیں تھی، میری مزدوری تو کم تھی، لیکن یہ کہاں سے؟ مولا میں نے تجھ سے ڈرتے ہوئے صرف تیری رضا کے لیے میں نے اس سے یہ کہا، ارے بھائی تیری مزدوری سے میں نے تجارت کی، تجارت سے نفع ملا اور اس نفع سے میں نے یہ بیل خریدا ہے، یہ بیل اب تمہارا ہے۔ وہ بیل لے کر چلا جاتا ہے۔ مولا اگر یہ کام صرف تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری رضا کی وجہ سے میں نے کیا تو مولا اس بلا سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ دعا مانگتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ غار کے منہ سے پتھر جو ہے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا دعا مانگ کے فارغ ہوا، اب دوسرے کی باری آتی ہے۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ مولا میں نے تیری رضا کی خاطر اپنے والدین کی خدمت کی، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مولا میں کام کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا،
واپس آتے آتے لیٹ ہو گیا، اتنا لیٹ ہو گیا کہ میرے ماں باپ سو جاتے ہیں، میرا کام یہ تھا میں انہیں دودھ پلاتا تھا، لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ سو گئے۔ بولا جب میں واپس آیا میرے بچے میرا انتظار کر رہے تھے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے تھے، میں ان کی طرف نہیں گیا بلکہ دودھ لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا اور اسی انتظار میں کھڑا رہا کب میرے والدین اٹھیں انہیں میں دودھ پیش کروں اور اس کے بعد اپنے بچوں کے پاس جاؤں۔ مولا انتظار کرتے 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 صبح ہو گئی، صبح میرے والدین اٹھے اور صبح میں نے انہیں دودھ پلایا، پھر بچوں کے پاس گیا۔ بولا اگر یہ کام میرا تیری رضا کے لیے تھا، اس کی برکت کے ساتھ ہمیں اس وبا سے، اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ دوسرا دعا کرتا ہے وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ جاتا ہے۔ دو دعا مانگ کے فارغ ہو جاتے ہیں، تیسری کی باری آتی ہے، تیسرا کہتا ہے مولا میری چچا زاد بہن، آج کی زبان میں ہم جسے کزن کہتے ہیں، وہ بہت خوبصورت تھی، میں اس پہ فدا تھا، بارہا مرتبہ اس سے میں نے مطالبہ کیا، اس کے جسم کا بدلہ مانگا، اس سے اپنی خواہشات کا اظہار کیا، مولا ہر بار وہ مجھے ڈراتی رہی، مجبوری نے اسے اتنا مارا، اتنی مجبور ہو گئی کہ مولا آخر کار وہ میرے پاس آ جاتی ہے، بد فعلی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، لیکن مولا پھر بھی جب میں بد فعلی کرنے لگتا ہوں وہ کہتی ہے ارے تم ایک باقرہ کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہو، کسی کی امانت میں خیانت کر رہے ہو، آج بھی اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ مولا اس کی یہ آواز سننے کے بعد میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ 100 دینار میں نے اس کو دیا تھا، میں نے اس کا 100 دینار واپس بھی نہیں لیا اور اسے بھی جانے دیا۔ مولا اگر میرا یہ کام صرف تیری رضا کے لیے تھا تو آج ہمیں اس عذاب سے، اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ جب تیسرا یہ دعا مانگتا ہے اس کی برکت کے ساتھ ان کے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے۔